بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ 8ویں کلاس کی اسلامیات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا آج کا سبق وہ تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار، یہ دوسرا سبق ہے۔ یہ ایمانیات و عبادات، تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار۔ الف، عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد۔ دراصل یہاں یہ الف یہاں اور یہ با، یہ دو مختلف لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ عقیدہ آخرت پر جو پہلا شخص یقین نہیں رکھتا اس کی مثال دی گئی ہے، یا وہ کمزور مسلمان جو عقیدہ آخرت کے اوپر شک کرتا ہے اس کی مثال دی گئی ہے، جبکہ یہاں بعض ہے دوسرے اس شخص کی مثال دی گئی ہے جو کہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھ۔ تو الف، عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد۔ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، یعنی آخرت کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو انسان کا اچھا یا برا کردار دنیا میں ہوتا ہے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اس کے بنانے یا بگاڑنے پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہے۔ یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، اور نہ وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ دنیا میں جو مال وہ خرچ کرے گا تو آخرت میں اس کے عوض ملنے کا اس کو یقین نہیں ہے، تو اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں خرچ کرے گا۔ میں تو الٹا اپنا مال سود پر لوں گا، یعنی وہ مال سے مال کمانے کے چکر میں خواہ اس کے لیے اس کو کوئی حرام کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے، میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تمام رویے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں، یا مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دوسرا جملہ کہا گیا ہے کہ یہ مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں، عام طور پر مسلمانوں کے اندر اس عقیدے کی کمزوری نظر آتی ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، اور معاملات کے اندر بڑی گڑبڑ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے اندر تو بد اخلاقیاں، یہ برائیاں نہیں پائی جا رہی، کہیں ہم تو عقیدہ آخرت سے منحرف نہیں ہیں، اور ہم تو کہیں شک کے اندر مبتلا نہیں ہیں۔ سو ہمیں یہ الف کے اندر جو مثال دی گئی ہے اس شخص سے ہمیں بچنا چاہیے، اس طرح کی مثال ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ اب آتے ہیں با کی طرف، عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ۔ اب ذرا دوسرے شخص کا حال ملاحظہ ہو، یہ وہ شخص ہے جس کے نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے، یعنی انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ یہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں نے آخرت میں جا کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی فعل اللہ کو ناپسند آ جائے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے، اور آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، مالک سامنے نہیں تو اس کی کوئی چیز، قیمتی چیز ہی چرا لی جائے، جو مجھے امیر بنا دے، امانت رکھوانے والا تو مر گیا،
کیوں نہ اس کی امانت ہڑپ کر لی جائے، کیونکہ اس کے بال بچوں کو اس کی خبر ہی نہیں۔ افسر تو دفتر چھوڑ کر کام سے چلا گیا ہے، کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح میں یا گپ شپ میں گزار لیے جائیں۔ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوگا۔ اب دیکھیں، مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ گناہ کے یہ وسوسے دل کے اندر آتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اس کو موقع ملے، لیکن پھر وہ رک جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ یا ملازم ہے تو رشوت یا سفارش کے ذریعے جو اونچا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرٹ کے ذریعے تو یہ مجھے مل نہیں سکتا، میرے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے نہیں، یا میرے نمبر اتنے نہیں، چلیں رشوت یا سفارش کے ذریعے میں اپنا مقام اونچا کر لیتا ہوں، لیکن پھر وہ رک جاتا ہے۔ مالک سامنے نہیں ہے تو یہ یعنی ایک نوکر کے لیے ہے کہ جس کا مالک سامنے نہیں تو کوئی قیمتی چیز وہ چرانے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ امیر ہو جائے، لیکن پھر وہ رک جاتا ہے کہ نہیں، یہ قیامت والے دن مجھے حساب دینا پڑے گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ امانت رکھوانے والا تو مر گیا، یعنی کسی شخص نے پیسے رکھوائے اور اس کے بعد وہ مر گیا، اب اس کی اولاد کو، بیوی بچوں کو پتہ نہیں، تو اب ایک مسلمان شخص وہ جا کر امانت واپس کرتا ہے، جبکہ بے ایمان آدمی اس کے دل میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں اور وہ امانت ہڑپ کر لیتا ہے۔ افسر تو دفتر چھوڑ کر کام سے چلا گیا، کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح میں یا گپ شپ میں گزار لیے جائیں، جس کو کام چوری کہا جاتا ہے کہ کیوں نہ کام چوری کر لی جائے۔ لیکن ایک مسلمان کام چوری اس کے شان و شان نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ جب دیکھ رہا ہے تو افسر دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے، پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان اعمال کا حصہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیے، اللہ جلدی حساب چکانے والا ہے۔